حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھ سے قبل استاد محترم مبشر احمد ربانی صاحب گفتگو کر رہے تھے، ان کی تقریر میں سے ایک حوالے سے بات کو شروع کروں گا، لیکن اس کہ انہوں نے کہا امام بخاری نے کہہ دیا کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں، کسی جہمی کے پیچھے نماز پڑھوں، یا کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں۔ یہ بات امت مسلمہ میں کیسے آئی، کیوں آئی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بات اس حوالے سے بڑی واضح بیان کی۔ وہ کیا بیان کی؟ کہا یہ جو یہودی ہوتے ہیں یا عیسائی ہوتے ہیں یہ روافض سے افضل ہیں۔ روافض وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کریں، تنقیص کریں، طعن کریں، سب و شتم کریں، یا ان کے مقام و مرتبے میں کسی بھی قسم کی کمی کریں۔ یہ یہودی اور عیسائی ان روافض سے بہتر ہے۔ کیا وجہ امام صاحب، شیخ الاسلام صاحب، آپ نے یہ بات کیسی کہہ دی، اتنی بڑی کیسے کہہ دی؟ انہوں نے بیان کیا وہ اس لیے کہی، جیسے کہ آپ نے ربانی صاحب سے بھی چند حوالے سن لیے، کہ یہودی بھی ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کی امت میں سب سے افضل کون ہے، تو وہ کہتے ہیں اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے بعد سب سے افضل ہیں۔ عیسائیوں سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے اندر حضرت عیسیٰ کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ کے حواری عیسیٰ کے بعد سب سے افضل ہے۔ لیکن یہ ایسا بدترین گروہ ہے جن سے پوچھا جاتا ہے کہ نبی کے بعد نبی کی امت میں سب سے برا کون ہے، معاذ اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے سارے صحابہ نبی کے دنیا میں جانے کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گئے، سوائے چار کے، بلال، مقداد، ابی ذر اور سلمان، بعد میں تین کا ذکر ہے۔ ان چار کے علاوہ نعوذ باللہ سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ ہم برسوں، بیسیوں برس کی محنت سے آپ کے سامنے یہ بات رکھتے رہے کہ ان کے اندر ایک گروہ ایسا ہے جو گالیاں نکالتا ہے، تبرہ کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ یار یہ مولوی بڑا متعصب ہے، یہ سنی بڑا متعصب ہے، یہ بریلوی بڑا متعصب ہے، یہ دیوبندی بڑا متعصب ہے، یہ اہل حدیث بڑا متعصب ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، وہ تو کسی کو برا بھلا کہتے ہی، وہ تو انکار کر دیتے ہیں۔ اس محرم الحرام کے اندر آپ نے خود دیکھ لیا، بیسیوں برس کی علماء کی محنتیں ایک طرف ہو جو آپ کو سمجھاتے ہوئے گزر گئی کہ یہ صحابہ کے اوپر سب و شتم اور طعن و تشنیع کرتے ہیں، آپ کو یقین نہ آیا، لیکن آپ نے خود اپنے کانوں سے سن لیا، آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ کبھی کوئی بدتمیز اٹھا، بد زبان اٹھا حضرت ابو بکر کے اوپر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کفر کا فتویٰ لگا لیا، اور ہم یہ وطن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا۔ اس وطن کے اندر ابو بکر صدیق کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے، وہی علوی اٹھے ایک تقریر کرے، اور تقریر کے اندر کیا کہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بات نقل کرتے ہوئے بھی ہمارے تو کلیجے ہلتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، کیا ان کا ضمیر ہے۔ کہتا ہے حضرت علی حضرت عائشہ کے ساتھ جب جنگ کر رہے تھے، اپنی مائیں کہنے والوں سنو، اس طرح تقریر کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو اس بات کی بھی تکلیف ہے۔ کہتا ہے مومنوں کی ماں کہنے والے سن لیں، علی نے جنگ کے بعد حضرت عائشہ کو بلایا تھا، اور نفس علی نفس رسول ہے، جیسے علی ہیں ویسے ہی رسول اللہ ہیں، اور جیسے رسول اللہ ہیں ویسے ہی علی ہے۔ تو علی نے معاذ اللہ امی عائشہ کو طلاق دے دی تھی۔ کب؟ نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نفس علی نفس رسول بن گئے۔ نبی کریم دنیا سے چلے گئے، معاذ اللہ بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اب نفس رسول جو ہے نفس علی بن گیا، اور نفس علی نے امی عائشہ کو طلاق دے دی اور نکاح سے خارج کر دیا، معاذ اللہ۔
اس بدبخت نے اپنے بغض کے اندر یہ جملے تو کہہ دیے، لیکن اس بدبخت کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ جس طرح تو نفس رسول کو نفس علی بنا رہا ہے، حضرت علی کا فاطمہ کے ساتھ رشتہ کیا بنتا ہے؟ اگر علی طلاق دیتے ہیں نفس رسول بن کر رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، اگر نفس رسول نفس علی ہے تو رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا بنتا ہے؟ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، یہ صرف اصحاب رسول کی توہین اور تنقیص نہیں کرتے، یہ رسول اللہ کی بھی توہین کر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، متحدہ علماء کونسل کے وفد سے ابھی ملاقات ہوئی ہے، اللہ کی قسم خوشی کی بات ہے، خوشخبری ہے۔ اہل حدیث دیوبندی بریلوی سارے متفقات اور مشترکات کے اوپر ایک ہو چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس بات میں بھی اہل حدیث کا ایک کردار ہے۔ آپ کے سامنے جب کرونا کی وبا تھی، قرآن و سنہ موومنٹ نے، مرکزی جمعیت اہل حدیث نے، پورے پاکستان کی واحد یہ جماعت تھی جس نے کہا تھا کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، فوت ہو جائے کرونا سے، ہم غسل دیں گے، ہم کفن پہنائیں گے۔ کیا ہم نے کہا تھا کہ صرف اہل حدیث کو پہنایا جائے گا؟ آج اس اتحاد کے ثمرات اور برکات ہیں۔ متفقات کے اوپر ہمارے پہ یہ بھی بڑا الزام لگتا ہے، یہ مولوی جی بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، دیوبندی اہل حدیث کے پیچھے نہیں پڑھتا۔ اس طرح کی باتیں سیکولر اور لبرل مافیات نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ یہ مولوی ایک نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور آگے سے بہانا کیا، اس لیے ہم نے نماز ہی نہیں پڑھنی، اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھنی، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے، اس لیے ہم نے سرے سے ہی نہیں پڑھنی۔ اور بدبختو، جن باتوں میں یہ مولوی ایک ہیں، تم تو وہ بھی نہیں مانتے۔ زنا کی، ریپ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سزائے موت ہونی چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں چوک کے اندر لٹکا دو، چوراہے میں لٹکا دو، نہیں جی بڑا ڈر رہتا ہے۔ یعنی موت کی سزا کے اوپر جہاں پہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک ہوں، تم تو وہ بھی نہیں مانتے۔ سود پہ ایک ہوں، تم اس کی حرمت نہیں مانتے۔ رشوت پہ ایک ہوں، تم اس کو نہیں چھوڑتے۔ جھوٹ پہ ایک ہوں، تم اس کو نہیں چھوڑتے۔ بے حیائی پہ ایک ہوں، تم اس کو ترک نہیں کرتے۔ جو متفقات ہیں ان کی بات، مشترکات ان کی بات، آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ حضرت ابو بکر کی زندہ کرامت ہے کہ ایک بدبخت نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث اپنے 20 سال کے جھگڑے چھوڑ کر ایک ہو گئے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس اتحاد کو ٹوٹنے نہیں دیں گے جب تک ان بدبختوں کو کافر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ اور میرے بھائیو، ابو بکر کے بارے میں حدیث سنائی کہ جس کو رسول اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا رسول اللہ سے، نیک آدمی خواہش رکھتا ہے، رسول اللہ آپ بڑی بات بیان کرتے ہیں، فلاں باب الصدقہ ہے، باب الریان ہے، باب الجہاد ہے، جنت کے اتنے دروازے آپ بیان کرتے رہتے ہیں، کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر آپ انہی میں سے۔ یہ ابو بکر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت عتیق اللہ من النار، آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، یہ ابو بکر ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ یہ ابو بکر کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دی۔ آپ کو تو پتہ ہے، عشرہ مبشرہ میں سے کسی کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو متفرق مختلف اوقات میں کتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے؟ 27 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ 27 مرتبہ حضرت ابو بکر کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ صحابہ، ایک عام صحابی، معاذ اللہ عام سے مراد یہ نہیں کہ اس کی توہین اور تنقیص مقصود ہے، یا ادنا درجے کا صحابی جب کوئی خطیب کہہ رہا ہوتا ہے نا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سب سے کم وقت گزارا۔ جو ادنا درجے کا صحابی ہے، ادنا جو 1,20,000 سے اوپر صحابہ ہیں،
یہ جو ادنا درجے کا بھی ہے نا، اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ 1,40,000 ہوں، یہ 1,20,000 ہوں، یہ 1,30,000 ہوں، صرف نبی کی صحبت میں ایک لمحہ گزارا ہو، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ یہ 1,40,000 تو جنتی ہیں، اور ان میں سے افضل کون ہے؟ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا۔ بعد محدثین مفسرین نے آیات سکینہ غزوہ تبوک کے صحابہ کے بارے میں کہا ان سے بہتر وہ، ان سے بہتر فتح مکہ سے پہلے والے، ان سے بہتر بیعت رضوان والے، جنہوں نے وہ 1400 کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی قصاص عثمان کے اوپر، ان سے بہتر کون ہے؟ 313 بدری۔ اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، حیران کن بات ہے، اتنی تکلیف۔ ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ بدر والوں کے بارے میں اللہ نے آسمان سے رسول اللہ کے قلب کے اوپر وحی کو نازل کیا۔ رسول اللہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر سکتے، انہوں نے کہہ دیا اے بدریو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، جو جی چاہے کرتے رہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ بات بیان کی جائے تکلیف ہو جاتی ہے، جی قانون کے خلاف ہے، یہ جی ضابطے کے خلاف ہے، ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ خود ضابطہ یہ بنایا ہوا کہ سارے امام معصوم ہیں اور ان کے گناہ ہی نہیں، وہ غلطی سے پاک ہے۔ ہم بدر والوں کے بارے میں کہتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے۔ ان بدریوں میں سے بھی افضل وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے دعا کی ہے۔ نام لے کے دعا کرنے سے مراد اے اللہ فلاں کو یہ عطا کر، فلاں کو یہ عطا کر۔ اور ان میں سے متفرق صحابہ ایسے ہیں 100 کے قریب جن کو مختلف اوقات میں یا رسول اللہ نے دعا دی ہے یا جنت کی بشارت دی ہے۔ ان دعاؤں دینے والوں میں سے اور جنت کی بشارت پانے والوں میں سے حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے اور ان کا خاندان بھی شامل ہے۔ لیکن ان میں سے افضل کون ہے؟ وہ عشرہ مبشرہ جن کو آپ جانتے ہیں، ان میں سے افضل کون ہے؟ پہلے 4، ان 4 میں سے افضل الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر وہ ہیں کہ چشم فلک نے نبیوں کے بعد اس سے اعلیٰ چہرہ کسی کا دیکھا ہی نہیں۔ یہ سب سے افضل جو ابو بکر ہیں، ان کے بارے میں توہین کی جاتی ہے، ان کی تنقید کی جاتی ہے۔ ابو جہل وغیرہ نے ایک موقع ایسا آیا ابو جہل وغیرہ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ آج ابو بکر پھنس جائے گا، آج کیا کرے گا؟ ابو بکر کے پاس اکیلے گئے، اگر کوئی شخص ایسا کہے ابو بکر آپ مانتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی رات کو راتوں رات اٹھے، آسمان پہ جائے، آسمان سے نیچے آ جائے، سیر کرے، ادھر جائے ادھر جائے، ایسا ممکن نہیں۔ کفار مکہ آج خوش ہیں، ابو بکر آج پھنس گیا معاذ اللہ۔ انہوں نے تو یہی سوچا نا، آج پھنس گیا، پہلے شخصیت کا نام نہیں لیا، پھر کہا یہ آپ کے جو صاحب ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں، اگر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں انہوں نے سچ بولا۔ آپ کو صدیق کا لقب اس واقعے کے بعد مل گیا۔ آپ وہ ہیں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے آپ کو صحابی قرآن پاک میں کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ۔ جس صحابی کے بارے میں قرآن میں پہ در پہ آیتیں نازل ہو، جو صحابی اتنا عظیم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے غار ثور پہ چڑھ جائے، اور جو نبی کی حفاظت ایسے کرے، رسول اللہ خود بیان کرتے ابو بکر کیا ہو گیا، کبھی آگے دوڑتے ہو کبھی پیچھے دوڑتے ہو؟ کہتے ہیں حملے کا خطرہ پیچھے کی طرف سے محسوس کرتا ہوں تو پیچھے دوڑتا ہوں، حملے کا خطرہ آگے سے محسوس کرتا ہوں تو آگے کی طرف دوڑتا ہوں۔ اس ابو بکر کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ کہا عائشہ سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، نہیں مراد مرد تھے۔ کہا ابو بکر
اور بتاؤ ابو بکر وہ ہیں. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آ کے کوئی بات کہی اور کہا اے اللہ کے رسول, اگر میں اگلے سال آپ کو نہ پاؤں تو میں کس کے پاس آؤں؟ اور یہ جو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, کہانیاں گڑی ہوئی ہیں, صرف ایک حدیث آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے, خلافت کے لیے دلیل کافی ہے. ایک دلیل بھی اگر عقل میں آ جائے تو کافی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلی آنا. مراد کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب بھی دیکھا جس کی دلیل بھی یہ ہے کہ ابو بکر نے 2 ڈول کھینچے, 1 2 3 ڈول کھینچے. مختلف روایات کے الفاظ ہیں کہ آپ میرے بعد خلیفہ بنیں گے لیکن مدت کم ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر کی ایک فضیلت اور بھی یاد کر لی جو عام نہیں ہے. یہ فضائل تو آپ نے کبھی نہ کبھی سنے ہوں گے, لیکن حضرت ابو بکر ایک فضیلت ان کی ایسی ہے جو انہیں دیگر صحابہ سے, ویسے تو بہت سے فضائل ہیں جو ممتاز کرتی ہیں, لیکن ایک عجیب نسبی اعتبار سے بھی فضیلت ہے. حضرت ابو بکر وہ واحد صحابی ہیں, وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں بیٹی کی طرف سے بھی اگر حساب لگایا جائے, بیٹے کی طرف سے بھی اگر حساب لگایا جائے, 4 کی 4 نسلیں صحابی ہیں. بتائیے کون سا ایسا ہے جس کی 4 نسلیں صحابی ہوں؟ کوئی ایک صحابی, والد ابو قحافہ صحابی, خود ابو بکر صحابی, بیٹی اسما صحابیہ, ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر صحابی. 4 بیٹی کی طرف سے, خود بھی صحابی, باپ ابو قحافہ بھی صحابی, بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی اور پوتا محمد بھی صحابی. 4 نسلیں بیٹی کی طرف سے بھی صحابی ہیں اور بیٹے کی طرف سے بھی صحابی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہہ دیا اپنی زندگی کے اندر. یہ عجیب بات ہے, یہ عجیب فلسفہ ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھنے لگے تھے, یہ لکھ جاتے, اللہ کی قسم اگر وہ لکھ بھی جاتے, جنہوں نے نہیں تھا ماننا وہ نہیں مانیں گے. وجہ بھی سن لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کا لکھنے سے بھی اوپر کا کام کیا. کیا کہتے ہیں جی, لکھ کے کیوں نہیں تھا دیا, اپنی زندگی کے اندر کیا کہا, مرو ابا بکر. ابو بکر وہ ہیں جن کو 27 مرتبہ جنت کی بشارت ہوئی, اور قربان جائیں امام بخاری کی فقاہت کے اوپر وہ اس حدیث کو بخاری شریف میں 27 مقامات پہ لے کے آئے اور ہر دفعہ مختلف باب اور مختلف مسئلے کو بیان کیا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولوی نے کہا ہے, کسی مفتی نے کہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہونٹوں سے, پیاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ابو بکر کو میرے مصلی پر امامت کرنے کے لیے کھڑا کر دو. کس کے مصلی پر؟ کس مرو ابا بکر, یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, لکھ کے کیوں نہیں تھا دیا؟ یہ لکھائی یہ تو بات کی بات ہے, یہ تو زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو میرے مصلی کے اوپر کھڑا کر دو. امی عائشہ آئیں, سفارش کی, وہ رقیق القلب ہیں, وہ نرم دل ہیں, وہ ڈول جائیں گے, وہ نماز کیا پڑھائیں گے, وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے روتے ہی رہیں گے. عمر کو کھڑا کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بلاہر یہ الفاظ نکل آئے, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو آگے کرو, ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو. اور منہ سے کیا الفاظ نکلے؟ یا اب اللہ والمؤمنون, یا اب اللہ والمؤمنون. اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ میرے مصلی پہ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دے. تم کہتے ہو عمر کو کھڑا کر دو.
17 नमाजें अबू बकर ने रसूलुल्लाह की जिंदगी में पढ़ाई हैं। और ये जो कहानी बनाई हुई है अजीबो गरीब कि जी लिख के देने लगे थे। क्या लिख के देने लगे थे? किसी और की खिलाफत लिख के देने लगे थे। ये भी हदीस की किताबों में वादे हो गया। लिख के क्या देना चाहते थे? यही अल्फाज बैन, इसी अल्फाज को मुहद्दिसीन ने दीगर कुतब में नकल किया। आयशा को कहा आओ इधर आओ, मैं तेरे बाप की खिलाफत को लिख दूं। लिख के भी ये लेना चाहते थे कि मैं तेरे बाप की खिलाफत को लिख दूं। कहीं कोई तमन्ना करने वाला ये ना सोचे कि मेरा हक ज्यादा है, फिर यही अल्फाज कहे या वल्लाहु वल मोमिनून। अब क्या लिखना, अल्लाह भी और मोमिन भी अबू बकर के अलावा किसी को मेरे मुसल्ले पे खड़ा नहीं होने देगा। ये कह दिया। हजरत उमर के ऊपर इल्जाम ये कलम नहीं था दिया। हालांकि उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे। अगर लिख के देना मकसूद होता जो तू कहता है तो लिख देते। इसका मतलब ये है उन्होंने हजरत उमर के साथ उन मामलात में मुवाफकत की कि आपका ये इज्तिहाद, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर के कई मर्तबा अकवाल के मुताबिक, कई मर्तबा जहन और सोच के मुताबिक कुरान को नाजिल किया, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीमारी के आलम में ये लिख के देना चाहा हजरत अबू बकर की खिलाफत को। हजरत उमर ने कहा रसूलुल्लाह बीमार हैं, तंग मत करो, इस आलम में उनको ना छोड़ो। उसके बाद रसूलुल्लाह दुनिया में जिंदा रहे हैं 3 दिन, बाद रवायात में 4 दिन। तो उसके बाद भी अगर लिख के देना होता जो तुम कहते हो तो लिख के दे जाते। किसने रोका था? ये कहानियां बनाई नहीं। अफसोस होता है इन सहाबा के बारे में। हजरत अली खुद मोहम्मद बिन हनफिया बयान करते हैं हजरत अली के बेटे कि मैंने अली से पूछा कि नबी के बाद सबसे अफजल कौन है? अली ने कहा अबू बकर। कहा फिर कौन है? कहा उमर। कहा मोहम्मद बिन हनफिया खुद कहता है फिर मेरे दिल में ख्याल आया अब मैं मजीद नहीं पूछूंगा कि तीसरा कौन है, क्योंकि मेरे बाप ने कह देना उस्मान, मेरे बाप ने कह देना उस्मान, बेटा कह रहा है। और हजरत अली अबू जुहैफा को यह बात बयान कर चुके हैं। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल पता क्या था? मुहय्यरुल अकूल वाक़या। एक तो रसूलुल्लाह का तर्ज़ अमल ये था, वो कहते थे मैं ईमान लाया, अबू बकर ईमान लाए, उमर ईमान लाए। मैं गया, अबू बकर गए, उमर गए। ये रसूलुल्लाह का एक तर्ज़ अमल था। लेकिन कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक मुहय्यरुल अकूल बात आई, यानी जिसकी अकल तस्दीक नहीं करती, जिसकी तस्दीक सिर्फ वही से हो सकती है। बात को समझिए, सिर्फ वही से, यानी जो तस्दीक अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही के बगैर मुमकिन नहीं है, वहां पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक के लिए अदम मौजूदगी में बंदे पेश किए। तो अबू बकर और उमर को पेश किया। क्या वाकया सुन लीजिए। एक बंदा आया, उसने आके कहा बैल ने कलाम किया, बैल ने, एक गाय ने कलाम किया कि मेरे ऊपर सवार है, मैं सवारी के लिए नहीं, मुझे हल जोतने के लिए बनाया गया है। अब ये बात तो वही की तस्दीक की मुतकाजी थी। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तूने सच कहा, मोहम्मद ईमान लेके आए और अबू बकर और उमर ईमान लेके आए। कहाँ है अबू बकर और उमर? मौजूद नहीं है। फिर एक बंदे ने कहा, एक भेड़िए ने कलाम किया, उसको पता है कि एक रसूल मदीने में आया हुआ है। रसूलुल्लाह ने कहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक करता हूँ, ईमान लेके आता हूँ, और अबू बकर भी ईमान लेके आता, उमर भी ईमान लेके आता। मौजूद नहीं है। इतना रसूलुल्लाह को इत्माद और यकीन है अपने इस सहाबी के ऊपर। हजरत उमर कितने जलीलुल कदर है आपको पता है? हजरत अबू बकर के बाद है, हजरत अबू बकर और हजरत उमर की आपस में कुछ बात हो गई। इंसान है, ये आपस की बातों को बुनियाद बना के कुछ बदबख्त जो हरदा शराई करते हैं, ये बात भी आपके सामने रखता हूं। हजरत उमर ने कुछ कह दिया, हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके पेश हो गए। कहा उमर का मेरे साथ झगड़ा हो गया, उमर को कहिए। अच्छा, सिफारिश ये लेके आए हैं कि उमर को कहिए अबू बकर को मुआफ कर दे। यानी अबू बकर अपने आप को गलती पे समझ रहे हैं। उमर से मेरी सिफारिश की है कि अबू बकर को मुआफ कर दे।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ شکنیں پڑنا شروع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی ایسی غیرت کھاتے ہیں, کہتے ہیں ابو بکر تجھے اللہ نے معاف کر دیا, کہاں ہے عمر, اس کو بلایا جائے. پیشانی پہ شکنے ہیں اور تقریر کی حضرت ابو بکر کے حق میں, جس وقت تم مجھے جھٹلایا کرتے تھے یہ ابو بکر میری تصدیق کیا کرتا تھا, جس وقت تم مال روکا کرتے تھے یہ ابو بکر میرے پہ مال نچھاور کیا کرتا تھا. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي. اور کیا تم اللہ کے لیے, کیا تم میرے لیے, کیا تم میرے واسطے سے, یہ میری نبوت کی وجہ سے, میرے مقام و مرتبے کی وجہ سے میرے اس ابو بکر کو ستانا چھوڑ نہیں سکتے, میرے اس ابو بکر کو ستانا چھوڑ نہیں سکتے. اور بدبختو تم اس ابو بکر کو ستا رہے ہو کہ جو اس وقت رسول اللہ کے پاس آ کے کہہ رہے غلطی میری ہے, ابو عمر سے کہیے معاف کر دیں. اور رسول اللہ عمر کو یہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم میرے اس ساتھی کو, میرے اس صحابی کو میری وجہ سے, میری قرابت داری کی وجہ سے تنگ کرنا چھوڑ نہیں سکتے. اور کتنی عظیم بات کہی, کتنی عظیم بات کہی. کہا اللہ کی قسم اگر مجھے دنیا میں اختیار دیا جاتا کہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر تجھے بناتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے, اب تو میرا ساتھی بھی ہے, تو میرا بھائی بھی ہے. میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا, لیکن ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ میرا رب اتارے گا, تیرے احسانوں کا بدلہ میرا رب اتارے گا. یہ آج کل کے مولوی بھی ان کو کیا کہا جائے, مولوی تو اہل سنت میں ہوتے ہیں, حالانکہ مولوی لفظ تان و تشنیع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ جو بدبخت ہیں یہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں جیسی زبان درازیاں کرتے ہیں, ان کو جب یہ بات کہا جائے کہ رسول اللہ, یہ حدیث آپ نے یاد کر کے جانی ہے, یاد کر کے تاکہ کچھ لے کے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے کہ کائنات کے اندر 2-3 روایات کا مفہوم بیان کر کے اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلا مفہوم یہ ہے کہ کائنات کے اندر سب سے مقدس اور محترم دلوں کو جب اللہ نے ٹٹولا, ان کے اوپر نبوت کا تاج رکھ دیا, اور اس کے بعد نبیوں کے بعد جو دل اللہ تعالیٰ نے, جو آپ نے قرآن پاک میں سنتے آئے ہیں علماء سے, راشدون, مہتدون, متقون, مفلحون, یہ جو دل دیکھے عالم ارواح میں جو سب سے اعلیٰ تھے, اولا تھے, تقوی سے بھرے ہوئے تھے, ہدایت اور رشد سے بھرے ہوئے تھے, فلاح سے بھرے ہوئے تھے, ان کو میرا صحابی بنا دیا. پھر ان صحابیوں میں سے کسی کو میرا وزیر بنایا, کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنایا, سسرالی رشتہ دار بنایا. کسی کے ساتھ نسب کا رشتہ ہوا, کسی کے ساتھ شہر کا رشتہ ہوا, یعنی سسرالی رشتہ ہوا. اب سن لو, اب سن لو حکم کیا ہے. یہ کائنات کے اندر نبیوں کے بعد سب سے افضل شخصیات ہیں جو میرے سسرالی ہیں, میرے صحابی ہیں, میرے نسبی صحابی ہوں, میرے نسبتی صحابی ہوں, میرے سسرالی صحابی ہوں. ان میں سے اگر کوئی ان کو برا بلا کہے گا اس کے اوپر اللہ کی, رسولوں کی, فرشتوں کی اور جمیع انسانیت کی لعنت ہوگی. یہ حدیث یاد ہونی چاہیے, یاد ہے. آپ اس حدیث کی بنیاد کے اوپر کیا کہتے ہیں, آگے سے فلسفہ دیکھیں, منطق سنیں. منطق کیا کہتے, یہ جی فلاں صحابی نے فلاں صحابی کو یہ کہا تھا. یہ احادیث وہ ایک لیول کے, ایک سٹیٹس کے لوگ ہیں, ان کا سٹیٹس